نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وقال في موضع آخر هن لباس لكم وأنتم لباس لهن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو ایک دوسرے سے اختلافات ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، وہ اس وجہ سے ہیں کہ ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ نہیں ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے، دنیا کے اندر ہر ایک آدمی اپنے حقوق کو لینے کے لیے تو جنگ کرتا ہے۔ آج تک کسی آدمی کی زبان سے نہیں سنا کہ کوئی آدمی دھرنا پردرشن کر رہا ہو کہ بھئی میرے اوپر تمہارا یہ حق ہے، یہ لے لو۔ اپنا حق لینے کے لیے تو دھرنا پردرشن کرتے ہیں، دوسروں سے شکایتیں کرتے ہیں کہ جی ہمارا فلاں کے اوپر یہ حق ہے، وہ دلوا دو۔ لیکن آج تک کوئی آدمی ہمیں ایسا نہیں ملا کہ جس نے باقاعدہ اعلان کیا ہو کہ بھئی میرے اوپر فلاں کا یہ حق ہے، یہ لے لو، یا وہ اس نے جا کر کے ڈی ایم کے یہاں یا کلکٹر کے یہاں دھرنا دے دیا ہو کہ بھئی ہمارے اوپر یہ حق ہے، اسے دلواؤ، قوم کا حق ہے، یہ میرے پاس ہے، اسے دلواؤ۔ ایسا نہیں ہے۔ ایسا تو ہے کہ بھئی روزانہ دھرنے ہوتے ہیں کہ بھئی ہماری مانگوں کو پورا کرو، ہمیں یہ دو، وہ دو۔ اور ایک یہ بھی عجیب بات ہے، بیٹا آتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ والد صاحب کے اوپر ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ والد صاحب آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ جی اولاد کے بارے میں بتلاؤ کہ اولاد کو اپنے والدین کا کتنا احترام کرنا چاہیے۔ اسی طرح مرد پوچھتے ہیں کہ جی عورتوں کے بارے میں کہ عورتوں کو اپنے شوہر کی کتنی فرما برداری کرنی چاہیے۔ عورتیں یہ سوال کرتی ہیں کہ جی ذرا مردوں کو بتلاؤ کہ بھئی وہ کیا کریں، ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یعنی کہ الٹا ہو رہا ہے معاملہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام جب آتے تھے تو روایتوں میں جو آتا ہے، رسول اللہ مجھے بتلائیں میرے اوپر والدین کے کیا حق ہیں، میرے اوپر میرے بیوی بچوں کے کیا کیا حقوق ہیں۔ عورتیں آ رہی ہیں، وہ پوچھ رہی ہیں یا رسول اللہ ہمیں بتلائیں ہمارے شوہر کے ہمارے اوپر کیا کیا حقوق ہے تاکہ ہم ان کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ پوری دنیا کے اندر چاہے اپنے آپسی گھر کے جھگڑے ہوں یا چاہے ملکی جھگڑے ہوں یا عالمی جھگڑے ہوں، وہ اس وجہ سے ہیں کہ ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ نہیں ہے، اور اگر حقوق کا پتہ ہے تو ان کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ایک دوسرے کے حقوق کو جان کر ان کو ادا کرنے والے بن جائیں تو ساری لڑائیاں اور جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو ایسا کامل اور مکمل مذہب بنایا ہے کہ چاہے آپ جس بھی شعبے میں چلے جائیں یہ مذہب رہنمائی کرے گا۔ اگر آپ ایک استاد ہیں تو بتلائے گا کہ استاد کے کیا حقوق ہیں، طلباء کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ اگر آپ ایک باپ ہیں تو بتلائے گا کہ ایک باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایک عورت ہیں تو عورت کے بارے میں بتلائے گا کہ عورت کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ کسی کے ماتحت ہیں، کام کرتے ہیں تو بتلائے گا کہ بھئی اگر تم نے بغیر ضرورت کے 1 منٹ بھی ادھر ادھر ضائع کیا تو جو آپ پیسہ لے رہے ہیں تو وہ اس 1 منٹ کا پیسہ آپ ناجائز کھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اگر ذمہ دار ہیں اور ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں تو اسلام ان تمام چیزوں کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے۔ آپ کسی بھی شعبے میں پہنچ جائیں، آپ پوچھیں کہ بھئی اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے تو اسلام بتلائے گا، قرآن بتلائے گا، احادیث بتلائے گی، صحابہ کے طریقے ہیں، اور پھر ہمارے اکابر علماء نے ان چیزوں کو کر کے دکھلایا ہے، وہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ وہ تمام چیزیں ہمارے لیے ہیں، گویا کہ ہم کہیں بھی چلے جائیں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان 5 وقت کا نمازی بن جائے، داڑھی رکھ لے، سر پہ ٹوپی رکھ لے، 5 وقت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنے لگے تو کیا وہ مسلمان ہے؟
نہیں، وہ نماز ادا کر رہا ہے تو وہ نمازی ہے، اس نے داڑھی رکھی ہے تو وہ اپنے لیے رکھی ہے، اور وہ دوسرے جو کام کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنکم اخلاقا وخیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سب سے کامل درجے والا ایمان والا وہ ہے کہ جو تم میں جس کے سب سے بہترین اخلاق ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ جو سب سے زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہو، جو سب سے زیادہ احادیث کا مطالعہ کرنے والا ہو، سب سے زیادہ تبلیغ میں جانے والا ہو، سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں جانے والا ہو، وہ سب سے بڑا مومن ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ کے نبی نے، کیا کہا؟ سب سے بہترین مومن، سب سے اچھا مومن، اور اکمل المؤمنین، کامل ایمان والا وہ ہے کہ جس کے سب سے بہترین اخلاق ہوں۔ اور پھر فرمایا اور اخلاق میں بھی وہ اخلاق کہ جس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھے ہوں۔ ایک آدمی باہر تو بہت اچھا ہے، دوسرے بہت تعریف کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، لیکن گھر جاتا ہے تو گھر جا کر کے بجائے سلام کے کیا کرتا ہے؟ گالیوں سے بات کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آدمی نیک نہیں ہے، یہ آدمی مکمل ایمان والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے سلام کر کے داخل ہوتے تھے، اور سلام کرنے کے بعد سب کے حالات پوچھتے تھے، بھائی خیریت ہے؟ ہمارا کیا حال ہے؟ اگر ہم نے کنڈا کھٹکھٹایا اور کسی وجہ سے تھوڑی سی دیر ہو گئی کنڈا کھولنے میں تو کیا کہتے ہیں؟ کہاں مر گئے تھے سب کے سب؟ کیا کام ہے تمہارا؟ تم سے یہ بھی کام نہیں ہوتا؟ 24 گھنٹے تم یہاں رہتے ہو اور تم سے وقت پہ یہ بھی نہیں کام ہوتا؟ یہ بھائی وہ بھی انسان ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی استنجے خانے میں یا کسی ایسے ضرورت کے کام میں لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں کھول سکے، اور پھر آپ اس کی بجائے اس کے کہ آپ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے، ان سے پوچھتے کیا حال ہے کیا نہیں ہے، گالیوں سے شروعات ہو رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ عام ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتی ہیں؟ لڑائیاں ہوتی ہیں، جنگ و جدل ہوتے ہیں، اور پھر باتیں کہاں تک پہنچتی ہیں؟ طلاق تک پہنچ جاتی ہیں نوبت۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو نہ تو جاننے کی ضرورت ہے، اگر کسی کو پتہ ہے تو اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں، بس اپنے دوستوں سے جب ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں تو گلے ملتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور باقاعدہ دعوتیں بھی کھاتے ہیں اور تعریفیں بھی ہو رہی ہیں وہاں، لیکن اپنے گھر میں یہی حال نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے باہر والوں کے ساتھ اچھا ہے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ فرمایا وَخَيْرُكُمْ خِيَارُكُمْ لِأَهْلِهِ، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو، اور فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کے بارے میں اللہ کے نبی نے صرف کہہ کر کے نہیں بتلایا کہ جی اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نہیں، انہوں نے کر کے بتلایا ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی دیگر ازواج مطہرات سے جب پوچھا جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں کیا معمول تھا، کیسے رہتے تھے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایسے رہتے تھے جیسے عام مومن بندہ رہتا ہے، اور اگر گھر کی کوئی عورت کوئی کام کرتی ہوئی ہوتی تھی، یہاں تک کہ آٹا گوندتی ہوئی اگر ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مل کر کے آٹا گوندتے تھے۔ اگر عورت کسی کام میں لگی ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے سیتے تھے، اپنے جوتوں کو خود سی لیتے تھے، گھر کے تمام کاموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کر لیا کرتے تھے۔ ہم میں سے کون آدمی ایسا ہوگا کہ جس نے اپنی پوری زندگی کبھی بھی آٹا نہیں گونا ہوگا؟ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے اپنی عورتوں کو کہ جی کپڑے انہی کو دھلنے ہیں، چاہے ان کو کتنی بھی بیماری ہو، بخار میں تپ رہی ہوں بیچاری، کھانا انہی کو بنا کے دینا ہے، اور اسکول میں جانے والے بچوں کو انہی کو تیار کرنا ہے، گھر کے تمام کاموں کو، یعنی کہ ہم نے ان کو نوکر سمجھ رکھا ہے۔ بھائی وہ بھی انسان ہیں، ان کو بھی بخار ہوتا ہے، ان کو بھی بیماریاں ہوتی ہے، اگر ایک وقت وہ نہیں بنا سکتی تو آپ کے ہاتھوں میں کوئی مہندی تو لگی ہوئی نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے؟ آپ بھی چائے بنا سکتے ہیں، اپنے لیے بھی بنا سکتے ہیں، اپنی عورت کے لیے بھی بنا سکتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی بنا سکتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کھانا بھی بنا سکتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی
کہ صرف دل میں خیال آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر کے باہر کوئی آدمی آج پہرے داری کرے، تو ازواج مطہرات میں سے ایک نے سوچا کہ میں کسی کو اس بات کی اطلاع کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج یہ خواہش اور تمنا ہے کہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر پہرے داری کرے۔ ازواج مطہرات نے دیکھا باہر کوئی گھوم رہا ہے تلوار لیے، پوچھا کون؟ ان صحابی نے کہا میں فلاں ہوں۔ کیوں گھوم رہے ہو؟ کہ میرے من میں آیا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی پہرے داری کروں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور تمنا تھی۔ اللہ نے اس خواہش اور تمنا کو وہاں سنا اور فوراً وہ صحابی کے دل میں ڈالا اور وہ صحابی آ گئے وہاں۔ تو اتنا بڑا نبی کہ دل میں جو سوچے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس کام کو پورا کر دے، اور کام کیا کیا کر رہے ہیں؟ پوری زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سفر میں جا رہے ہیں، حضرت عائشہ ساتھ میں ہیں، بہت کم عمر کی ہیں، نوجوان ہیں، بالکل چھوٹا پتلا سا بدن عائشہ سے کہ چلو عائشہ دوڑ لگاتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے دوڑ لگائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دبلے پتلے بدن کی تھی، آگے نکل گئی، جیت گئی۔ دلداری کے لیے ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلداری کے لیے ان کو آگے نکلنے دیا ہو۔ پھر ایک اور موقع آیا اور اسی طرح ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت اچھی خاصی ہو گئی تھی، موٹی تازی ہو گئی تھی، کھجور پانی وغیرہ کھا کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ چلو عائشہ آج پھر دوڑ لگاتے ہیں، پورے مجمع کو کہا آپ آگے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آگے نکل گئے، حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تل کا بھی تل کا، عدلہ بدلہ ہو گیا، اس دن تم جیتی تھی آج میں جیت گئی۔ بڑے سے بڑا آدمی، بڑے سے بڑا بزرگ، بتاؤ کون ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہو کہ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ دوڑ لگائی ہو، مذاق کی ہو، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یہاں تک کہ ان لوگوں کے ساتھ جو اپنی سالیاں ہیں جن کے ساتھ ہم بات نہیں کر سکتے بغیر پردے کے، ان کے ساتھ ہم سارے کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم مذاق کرتے ہیں، مشورے ان سے کرتے ہیں۔ اپنی بیویوں سے مشورہ کرنا ہم کیا سمجھتے ہیں؟ عیب سمجھتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک عام مزاج بن گیا ہے، ہم آپس میں جب بات چیت کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ارے ہم نے تو اپنی عورت کو دبا کر کے رکھا ہوا ہے، بولنے نہیں دیتے ہم تو۔ یہ مردانگی نہیں ہے، یہ مردانگی نہیں ہے۔ مردانگی تو یہ ہے کہ آپ کی عورت دوسری عورتوں کے سامنے اور اپنے تمام رشتہ داروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے۔ یہ کیا ہے کہ آپ نے اس کو دبا کر کے رکھا ہوا ہے؟ آپس میں دوست احباب بھی بات کرتے ہیں، کیا میں تو بھائی جاتے ہی فوراً گالی دیتا ہوں، سیدھی ہو جاتی ہے۔ سال میں ایک مرتبہ تو، ایک دو مرتبہ تو ٹھکائی کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے یہ عورتیں صحیح رہتی ہیں۔ یہ عام بات ہو چکی ہے کہ 8ویں دن اگر نہ لگے تو ان کا دماغ سینٹر میں نہیں رہتا۔ یہ ہم نے بنایا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پڑھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دیکھو، اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، وہ بھی انسان ہے۔ اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنے والد کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے تمام رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے آپ کے پاس آ گئی ہے۔ آپ کیا ہو؟ آپ تو اس کے لیے ایک اجنبی ہو، لیکن جیسے ہی نکاح ہو گیا ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے وہ آپ کے پاس آئی ہے۔ تو یہ جو ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ جی عورتوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسی خطرناک غلطی کر دے، جو میں آپ حضرات کے سامنے بیان اگر کرنا چاہوں، بہت غلط بات، یعنی کہ کسی کے نکاح میں اگر کوئی عورت ہے اور وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ اگر اس کے ناجائز تعلقات ہوں، یہ کہا ہے قرآن میں کہ اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے اور پھر باقاعدہ وہ اس کے پاس اس بات کی دلیل بھی ہو، یہ کسی کی سنی سنائی بات نہ ہو، تو اللہ نے کہا ہے جب کوئی عورت اتنی خطرناک غلطی کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ بھئی پھر ان کو طلاق دے دو۔ اللہ نے کہا ہے کہ اپنا بستر الگ کر دو، ان کا بستر الگ کر دو۔ یہ نہیں کہا ہے کہ ان کو گھر سے نکال دو۔ ہمارا کیا ہے؟ ہم ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ذرا سیرت کی کتابیں پڑھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ روایتوں میں کیا لکھا ہے؟ روایتوں میں نہیں لکھا کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو چلتا کر دیا کہ جاؤ اپنے گھر۔ روایتوں میں لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے گھر سے نکل گئے اور جا کر کے مسجد میں آرام کرنے لگے۔ بتاؤ کون سا ایسا رشتہ ہے کہ اگر کسی کی لڑائی ہو جاتی ہو تو مرد باہر نکلتا ہو؟
عورت کو دھکے دے کر باہر نکالتے ہیں کہ جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکل گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پوچھا فاطمہ کہاں ہے علی؟ فرمایا اس طرح لڑائی ہو گئی تھی اور مسجد میں آرام فرما رہے ہوں گے۔ تو دیکھا کہ مسجد کچی تھی، اس وقت مسجد کچی تھی تو آرام فرما رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بدن جو ہے مٹی سے لگا ہوا ہے، کچھ بدن مٹی میں لت پت بھی ہو گیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں لیا بلکہ کیا کہا؟ قم یا ابا التراب، اے مٹی کے باپ، یعنی کہ مٹی کے ساتھ تو اپنا بدن تیرا لگ گیا ہے، قم یا ابا التراب، ابو التراب کھڑے ہو، کیا بات ہو گئی ہے، کیا بات ہو گئی ہے، جاؤ گھر جاؤ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضرت فاطمہ کی اتنی تعریف کی کہ وہ سوچنے لگے یار یہ کیا بات ہے۔ اور حضرت علی کے پاس جانے سے پہلے حضرت فاطمہ اپنی بیٹی کو کیا کہا حضرت علی کے بارے میں؟ تم جانتے نہیں کتنے بہترین آدمی ہو، تم جانتے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، تم جانتے نہیں کتنے بلند مرتبے کے آدمی ہیں۔ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت کے گھر والے آ جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ فریج میں آج کیا ہے کیا نہیں ہے، ٹماٹر تو 10 دن ہو گئے رکھے ہوئے ہیں یہاں، اور دیکھتا ہے کہ بھئی ہم وہاں گئے تھے تو آدھی کلو دودھ آیا تھا، یہ آدھی کلو دودھ میں کیسا پورا پھٹ جاتا ہے، اور گوشت تو وہاں دیکھا ہم نے فریج میں تھوڑا سا رکھا ہوا تھا۔ بھئی یہ تمام کام مرد کے اور عورت کے ذمے میں ہیں، تم کیوں خامخواہ اس طرح کی باتیں لے کر کے اور پھر ایک دم سے بیان نہیں کرتے؟ جب 1 سال کے بعد، 5 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد جب کوئی بات آتی ہے، دونوں کے درمیان میں کوئی بات آتی ہے، پھر یہ بات رکھی جاتی ہے کہ جی ہاں ہم جانتے ہیں ہماری بیٹی کو تم کیسے رکھتے ہو، ٹماٹر بھی جو ہے 10 دن کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، دودھ بھی جو ہے اتنا سا لا کر کے دے دیتے ہو جو ایک بچہ پی لیتا ہے۔ یہ تمام کام وہ ہیں کہ جو ایک دوسرے کے درمیان خلیج پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ اپنی اولاد کو، اپنی بیٹی کو یہ کہو کہ بیٹا دیکھو تم ہمارے گھر کی یہاں کیا تھی، شہزادی تھی، تم جو چاہتی تھی وہ کر سکتی تھی، اب تم وہاں کی ملکہ ہو۔ تم یہ نہ سوچو کہ بھئی جیسے یہ بھی ہوتا ہے اگر کسی والدین کی کوئی لڑکی ہے جب تک اس کی شادی نہیں ہوئی، وہ پڑی ہوئی ہے، بیماری ہے اسے، کچھ سر میں درد ہو گیا، بخار ہو گیا، کوئی مہمان آیا تو مہمان کے سامنے والدین کیا کہیں گے؟ پوچھیں گے بھئی یہ کیوں پڑی ہوئی ہے؟ کہ اس کے سر میں درد ہو رہا ہے، یہ بخار ہو رہا ہے، یہ اس کو فلاں چیز ہے، فلاں بیماری ہے، اس وجہ سے پڑی ہوئی ہے۔ تو والدین کا وہاں تو یہ ری ایکشن ہے۔ وہی بچی جب کہ دوسرے کے گھر میں جاتی ہے، کسی کی بیوی بن گئی، پھر اس کے سر میں درد ہو گیا، بیچاری کے بہو بن گئی وہ، یا بخار ہو گیا یا کوئی بیماری ہو گئی، اتفاق سے کوئی مہمان آیا، پھر کیا کہتے ہیں ہم؟ کوئی وہ پوچھتا ہے بھئی یہ کیوں پڑی ہوئی ہے؟ یہ تو ہر وقت پڑی رہتی ہے، اس کا تو کام ہی یہی ہے، کام بھی نہیں کرتی۔ بھئی جب تم اپنی اولاد کے لیے، اپنی بچی کے لیے، جو تمہاری بچی تھی جب تک شادی نہیں ہوئی تھی، جب اس کے سر میں درد ہو رہا تھا تو تم اسے ڈیفینڈ کر رہے تھے اور باقاعدہ اس کی طرف سے جواب دے رہے تھے کہ بیمار ہے، بخار ہے، سر میں درد ہے۔ جب تمہارے گھر میں کوئی بچی آئی دوسرے کی، اس کے سر میں اگر درد ہے، بخار ہے، کوئی بیماری ہے، تب تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تو ہر وقت پڑی رہتی ہے۔ تمہاری بھی تو بچی دوسرے کی بہو بنے گی، تمہارے بھی گھر میں اسی طرح دوسرے کی بچی آئی ہے، اس لیے اپنے گھر میں آنے والی بچی کو یہی سمجھو کہ یہ بھی ہماری بچی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کی بچی کے ساتھ کوئی غلط معاملہ ہوگا تو آپ بھی برداشت نہیں کریں گے، یہ بھی دوسرے کی بچی ہے تو دوسرے والے کیسے برداشت کریں گے؟ تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ان کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا معمول تھا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ عورت خاص طور سے یہ کرتی ہے، چاہے کتنے بھی سال ہو جائے۔ کیا کہتی ہے عورت کہ میں تو جب سے اس گھر میں آئی ہوں، میں اس گھر میں 2 چیتھڑے، 2 لیتھڑے اور 2 یہی دیکھا ہے، میں تو اپنے گھر میں جب تھی۔ سب سے بڑا خطرناک معاملہ یہ ہے، کیا کہتی ہے عورت؟ ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے، اپنے گھر میں جب میں تھی تو یوں تھا، اپنے گھر میں ایسا پہنتی تھی، اپنے گھر میں ایسا کھاتی تھی۔ اللہ کی بندی، جب تیری شادی ہو گئی ہے تو اب تیرا گھر باپ کا نہیں رہا ہو، اب تیرا گھر وہ بن گیا جو شوہر کا گھر ہے۔ اب یہ کہ میرا گھر یہ ہے، وہ میرے والد کا گھر ہے۔ اسی لیے جب کوئی معاملہ ایسا آ جائے کہ کوئی بات والدین کہیں اور وہی بات
والدین اگر بلانے لگے کہ بیٹا 2 دن کے لیے گھر آ جاؤ، شوہر منع کرے کہ ابھی نہیں 2 دن کے بعد چلی جانا، تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا والدین کی بات کو ماننا چاہیے، اپنے شوہر کی بات کو ماننا چاہیے؟ علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے ایسے موقع پر اپنے شوہر کی بات کو ماننا چاہیے، اپنے والدین کو کہہ دینا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے میرے شوہر آنے نہیں دے رہے، اچھی طرح سے کہہ سکتے ہیں ان کو، دیکھو ابھی ہمارے گھر میں فلاں کام ہے اور میرے بغیر یہاں کام نہیں چلے گا، اس لیے میں 2 دن کے بعد آ جاؤں گی، انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر وہاں فون کر کے یہ کہیں کہ نہیں میں تو فون کر کے یہ کہوں کہ میں تو ابھی آؤں گی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شوہر کا مقام اور مرتبہ فرمایا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی مرد کو میں سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ تو ایک مرد کا مقام ہے، لیکن عورت کا کیا مقام ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا؟ کیا کہتے ہیں مرد حضرات کہ جی ہم نے تو اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو جوتی کی نوک پر رکھا ہوا ہے، اور ہے بھی حقیقت، بالکل ان کو جوتی سمجھتے ہیں، کچھ بھی نہیں سمجھتے، کوئی مشورہ دیتی ہے بالکل نہیں سنتے۔ پھر کیا ہوتا ہے جب کوئی معاملہ، یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے، بہت سے گھریلو معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں مرد سے زیادہ عورت جانتی ہے کہ کیسے چلے گا یہ معاملہ یہاں، اس لیے عورتوں سے مشورہ بھی کرنا چاہیے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کہا گیا نا کہ بھئی آپ اگلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دیا گیا، جب عمرے کے لیے آ رہے تھے لوٹا دیا گیا، بھئی اگلے سال آئیو، اس سال عمرہ نہیں آپ کر سکتے، اللہ کے نبی نے ساری شرائط مکے والوں کی مانی تھی، مشرکین مکہ کی، چلے گئے تھے واپس۔ 1 سال کے بعد جب واپس آئے، کتنی امیدیں ہوں گی، کتنی امنگیں ہوں گی، سب صحابہ کتنے خوش تھے کہ آج 1 سال کے بعد کفار مشرکین کے معاہدے کے مطابق ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، سب احرام کے ساتھ ہیں۔ آ کر کے پھر روک دیا مشرکین نے، نہیں آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ تمام صحابہ کو بڑا غصہ آیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی کوئی بات نہیں، اپنے احرام کھول دو۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ بھائی اپنے احرام کھول دو۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جب کوئی احرام باندھ لیتا ہے تو اگر عمرہ کرنے سے پہلے اگر وہ احرام کھولے گا تو اس کو ایک دم دینا پڑے گا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، میں اس بارے میں نہیں جاننا چاہتا۔ اللہ کے نبی نے کہا احرام کھول دو تمام صحابہ سے۔ وہ صحابہ جو اللہ کے نبی کے ایک ایک حکم پر مر مٹنے والے تھے کہ اللہ کے نبی کی زبان سے کوئی بات نکلے تو ہم اس پر عمل کریں، ایک صحابی نے بھی بات نہیں مانی۔ اللہ کے نبی کو بڑا تعجب ہوا، یار یہ لوگ میری ایک ایک بات کو ماننے والے، میری آج اس حکم کو نہیں ماننے، میں کہہ رہا ہوں بھائی احرام کھول دو، کوئی بھی نہیں کھول رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو بڑا تعجب ہوا، پریشان ہوئے۔ اس پریشانی کے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے پاس گئے اور جا کر کے بتلایا کہ ایسا ایسا معاملہ، یہ تو ساری بات مانتے تھے، آج پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے، یہ تو مان نہیں رہے کوئی بھی۔ میں نے کہا احرام کھولا، احرام نہیں کھول رہا ہے کوئی۔ تو معلوم ہے ازواج مطہرات نے اس وقت کیا مشورہ دیا تھا، یہ کہا تھا یا رسول اللہ یہ مانیں گے نہیں آپ کی بات، ایسا کرو آپ ایک حجام کو بلواؤ، اپنے بال کٹواؤ، اپنا احرام کھول دو، جب آپ کو دیکھیں گے خود بخود کرنے لگے۔ اتنا بڑا معاملہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ، اتنا بہترین مشورہ کس نے دیا؟ ازواج مطہرات نے۔ ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں ان کی مانیں گے ہم؟ اور پھر کیا کہتے ہیں، سب سے بڑی بات، کتنی بھی تعریف کرنے والا آدمی آخر میں کیا کہہ دیتا ہے، جی کچھ بھی ہو، کتنی بھی خوبصورت ہو، کتنی بھی اچھی ہو، کتنی بھی اچھے اخلاق ہو، پھر بھی کیا ہے، ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، وہی تو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی۔ یاد رکھیں یہ جو ٹیڑھی پسلی جو کہتے ہیں، ٹیڑھی پسلی ہونا عیب نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر کوئی آدمی کسی ڈاکٹر کے پاس جائے کہ میری پسلی ٹیڑھی ہے، اس کو ذرا سیدھا کر دو، ہو جائے گی؟ تو پتہ چلا کہ پسلی جو ٹیڑھی ہوتی ہے، یہ پسلی ٹیڑھا ہونا یہ اس کا عیب نہیں ہے بلکہ یہ اس کا حسن ہے۔ تو اسی طرح عورت ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کے اندر عیب ہے، بلکہ اس کے اندر یہ کیا ہے، حسن ہے۔ اس کے اندر یہ عیب نہیں ہے بلکہ حسن ہے۔ اور عورت جب بھی کوئی کام کرے اس کی تعریف کرنی چاہیے، چاہے تعریف کا کام نہ کیا ہو اس نے۔ بہت سے ایسی باتیں ہیں کہ اتنی باتوں پر، ایک بزرگ کی دعوت کی کسی صاحب نے، بہت بڑے آدمی، ان کی دعوت کی کسی بہت بڑے ان کے مرید نے،
اور جب دعوت کھا لی، جب چلنے لگے تو انہوں نے کہا اپنے اس مرید کو کہ بھئی جنہوں نے کھانا بنایا ہے ذرا ان کو پردے میں لاؤ، میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بلایا گیا تو انہوں نے کہا بیٹی ماشاءاللہ آپ نے جو کھانا بنایا ہے بہت شاندار کھانا بنا تھا، اور میں اتنا کھانا کھاتا نہیں، لیکن آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا تھا، اس کی وجہ سے آج میں نے 3-4 لقمے اور زائد کھائے۔ بس ان کا یہ کہنا تھا، وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ وہ پریشان ہو گئے کہ بھئی میں نے ان کو یہ بات کی، یہ کیوں رونے لگی؟ پوچھا بیٹا تم کیوں رونے لگی، کیا بات ہوگی؟ میں نے کون سی ایسی غلط بات کہہ دی؟ فرمایا حضرت بات یہ ہے کہ میں اس کے نکاح میں 25 سال سے ہوں، اس اللہ کے بندے کی زبان سے آج تک یہ بات نہیں نکلی کہ ماشاءاللہ آج تم نے کھانا بہت اچھا بنایا ہے، میں اس وجہ سے رو رہی ہوں۔ تو عورت محبت کی بھوکی ہوتی ہے، عورت تعریف کی بھوکی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ذرا سی تعریف کر دو، پورے گھر میں وہ اس طرح خوشی کے ساتھ پھرے گی جیسا کہ پتہ نہیں اسے کیا مل گیا ہو۔ اور اپنی اولاد کو بھی اس بات کی عادت ڈالیں کہ اپنی باقاعدہ اپنے بچوں کو جب کوئی چیز کھلائیں بٹھا کر کے، تو اگر کسی چیز میں نمک کی کمی ہو یا مرچ زیادہ ہو یا کوئی اچھی چیز نہ بنی ہو تو ہر لقمے پر کہیں الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھے بنی ہے، تاکہ آپ کا بچہ بھی اس کھانے کی تعریف کرنے لگے۔ یہ ہے پوری معاشرت، یہ ہے پورا معاملہ۔ ہم کیا کرتے ہیں، ذرا سی کوئی بات آئی، ذرا سا غصہ آیا، ذرا سی کوئی بات آئی، فوراً طلاق کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اور طلاق تک معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو حقوق کو پہچانا نہیں، ایک دوسرے کو حقوق کو جانا نہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جیسا تم کھا رہے ہو ایسے ہی اپنی گھر والے کو کھلاؤ، جیسا تم پہن رہے ہو ایسے ہی اپنے گھر والے کو پہناؤ، جیسے تم رہ رہے ہو ایسے اپنے گھر والے کے ساتھ رہو۔ ہاں عورت کو بھی یہ کہتی ہے شریعت کہ بیجا مطالبات نہ کرو، بیجا فرمائشیں نہ کرو، جتنا شوہر کا مرتبہ ہے، جتنی اس کی حیثیت ہے اس حساب سے کام کرو۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیجا مطالبات، بیجا فرمائشوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، معاملہ انبن تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ جو دنیا کی زیب و زینت ہے، دنیا کی جو فرمائشیں ہیں، ان سے دلوں کو تسلی نہیں ملتی، بلکہ دلوں کو تسلی ایک دوسرے کے دلوں کی باتوں کو کرنے سے تسلی ملتی ہے۔ آپ نے سوٹ تو پہن لیا 5-6 ہزار کا، اور بیچارے نے قرض لا کر کے پہنایا ہے، تو آپ اس کے دل میں تو یہ بات آ رہی ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہے، لیکن آپ نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، اپنی حیثیت کے مطابق اس نے لا کر کے دے دیا، تو اس شوہر کو 200-400 روپے کے سوٹ میں بھی کیا لگے گی، اچھی لگے گی اپنی گھر والی۔ تو اس لیے بیجا مطالبات نہ ہونے چاہیے، اور اپنے گھر میں جو بھی عورت آئے، جو بھی بیوی آئے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی یہ کیا ہیں، یہ بھی کسی کی گھر والی ہے۔ اور پھر بہت سے یہ کہتے ہیں، ایک بات اور بتلاتا چلوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرے مجمع میں مسجد میں پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ اللہ کے نبی نے بھرے مجمع میں مسجد نبی میں تمام صحابہ کے سامنے کیا جواب دیا؟ عائشہ سے۔ اپنی گھر والے کا نام لیا، عائشہ سے۔ صحابہ پھر نہیں رکے، پھر پوچھا مردوں میں کس سے محبت ہے؟ اللہ کے نبی اگر چاہتے تو کہہ سکتے تھے ابو بکر سے، یہ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے کہا ابوہا، عائشہ کے باپ سے، نام عائشہ کا ہی لیا۔ پھر بھی اگر کوئی آج کے دور میں کسی سے پوچھ لے کہ تم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو، تو اگر وہاں اس کی والدہ بھی ہو اور والدہ کے سامنے وہ کہہ دے میں اپنی گھر والے سے محبت کرتا ہوں، تو کیا کہے گی والدہ؟ یہ کہے گی یہ تو اس کا غلام بن گیا۔ ایسا نہیں ہے، والدہ کی محبت عظمت کی ہوتی ہے، اور جو اپنے گھر والے کی محبت ہوتی ہے اس کا ایک دوسری وجہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر سب سے پہلا رشتہ اگر کوئی بنایا ہے، کس چیز کا بنایا ہے؟ میاں اور بیوی کا۔ حضرت آدم کو بھیجا تو ان کے ساتھ ان کی والدہ کو بھیجا تھا، کس کو بھیجا تھا؟ ان کے بعد ان کی بیوی کو بھیجا تھا، حضرت حوا کو۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، مردوں میں جتنے نبی آئے ہیں، جتنے انسان آئے ہیں، آپ نے سنا ہوگا دنیا میں سب سے خوبصورت آدمی کون گزرے ہیں نبیوں میں بھی اور انسانوں میں بھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ مردوں میں۔ عورتوں میں آپ نے سنا ہے کون گزرے ہیں سب سے خوبصورت؟
عورتوں میں حضرت حوا۔ تو اس لیے اپنی بیوی کی وجہ سے اپنے والدین کو اگنور نہ کرو، ان کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مرتبہ، ان کا مقام قرآن میں بیان کیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، اور اپنے والدین کی وجہ سے اپنے گھر والے کو بھی بالکل جوتوں کی نوک پہ نہ رکھو، دونوں طرف بیلنس کر کے چلو۔ جب کوئی ایسا معاملہ ہے مجمع میں کوئی بات ہو رہی ہے، بیوی بھی ہے اور گھر والی بھی ہے، اور وہاں کوئی بات ایسی ہو رہی ہے دونوں کی طرف سے، آپ کس کی طرف سے بات کہیں، تو مجمع میں آپ اپنی والدین کا ساتھ دو، اور پھر جب گھر میں جاؤ تو اپنی گھر والے کے ساتھ دو ہاتھ جوڑ لو، اللہ کی بندی میں تیری عزت کرتا ہوں، تیرا احترام کرتا ہوں، لیکن یہ میرے والدین ہیں۔ لیکن سب کے سامنے کیا کرو، اپنے والدین کی عزت کرو، اپنی گھر والی کے سامنے تھوڑا سا کہہ دو کہ میرے والدین ہیں، نہیں میری والدہ حق ہیں، میری والدہ جو کہہ رہی ہیں صحیح کہہ رہی ہیں۔ مجمع میں جب اکیلے میں جاؤ، ابھی پیر پکڑنے میں کیا حرج کی بات ہے، جب ضرورت ہوتی ہے تو بیوی اپنے گھر والے کے پیر دباتی ہے، اور جب ضرورت ہوتی ہے تو اگر کوئی مرد اپنے گھر والی کے پیر دبا دے، اپنا سر دبا دے، اس کا سر دبا دے، کوئی غلط بات ہے؟ نہیں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اس کے لباس ہو، وہ تمہارے لباس ہیں۔ لباس کا کیا کام ہوتا ہے؟ لباس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لباس بدن کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں، کوئی داغ ہے اس کو چھپاتا ہے، اور بدن کے اندر سب سے ملی ہوئی کوئی چیز ہوتی ہے تو اپنا لباس ہوتا ہے، اپنا کرتا ہوتا ہے، اپنا پیجامہ ہوتا ہے، اپنا تہبند ہوتا ہے۔ یہ تو اس لیے اللہ نے کیا کہا ہے، مرد عورتوں کا لباس ہے اور عورتیں مرد کا لباس ہیں۔ تو اس لیے اپنی والدین کی وجہ سے اپنی بیویوں کو بالکل ایسا نہ کرو کہ جوتوں کی نوک پہ رکھو، اور اپنے والدین کو اپنی بیوی کی وجہ سے بالکل ایسا نہ کرو کہ ان کو کوئی عزت اور کوئی احترام نہ دو۔ اور ایک اور بات آپ حضرات کے سامنے بیان کر کے بس بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، ایک ازواج مطہرات میں سے ایک غالباً حضرت صفیہ تھی یا حضرت سودا تھی، وہ اسی طرح پیچھے رہ گئی تھی کسی وجہ سے۔ اللہ کے نبی واپس آئے، دیکھا وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور رو رہی ہیں اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی مجھے چھوڑ کر کے چلے گئے۔ جب رو رہی ہیں تو آنسو گر رہے ہیں ان کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیٹھ کر کے ان کے آنسو اپنے ہاتھوں سے پوچھے باقاعدہ، اور پھر پوچھ کر کے ان کو تسلی دی۔ پھر ان کو کہا چلو سوار ہو اونٹ پر، ان سے سوار نہیں ہوا گیا کیونکہ اونٹ اونچا ہوتا ہے، اونٹ کی کوہان اونچی ہوتی ہے بہت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنوں کو آگے کیا اور کہا ان پر چڑھ کر کے سوار ہو جاؤ، وہ سوار ہوئی۔ آج اگر کوئی مرد اپنی عورت کے لیے کھڑکی کھول دے تو اسے کیا سمجھا جائے گا؟ کیا کہیں گے؟ یہ تو غلام بن گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ غلام تھے؟ میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اونچی شخصیت، ان کی وجہ سے اس پوری کائنات کو بنایا گیا کہ اللہ کے نبی صرف اپنے دل میں کسی چیز کی خواہش اور تمنا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہی دے دے۔ اتنا بڑا انسان، سب نبیوں کے نبی، تمام انبیاء کے سردار، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہا ہے تو ہمیں کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ یہ ہے اصل معاملہ۔ اس کی وجہ سے ہماری معاشرت، ہمارا جو رہن سہن ہے وہ بالکل بہت خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق کو جانتے نہیں، اور اگر جانتے ہیں تو ان کو ادا نہیں کرتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو غلام گری ہے۔ غلام گری نہیں ہے، یہ حق ہے، یہ ان کا حق ہے، کرنا چاہیے۔ اس لیے میں یہی عرض کروں گا کہ اپنی گھر والے کی، اپنی بیوی کی کسی کے سامنے بے عزتی نہ کرے، ان کو گالیاں نہ دیا کرے کبھی بھی، مارنا تو دور کی بات ہے، ان کی بے عزتی نہ دیا کرے، خاص طور سے ان کے گھر والوں کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے۔ اس بات کو بھی سمجھا جاتا ہے، اپنی گھر والے کے سامنے بیٹھ کر، دوستوں کے سامنے بیٹھ کر کے گالی دے کر کے کہتے ہیں چائے لاؤ۔ بہت سی جگہ ایسے واقعات آئے ہیں، دوستی ہوئی ہے، کوئی دوست ہے اس کو اپنے گھر تک لے جا رہے ہیں، بیڈ روم تک لے جا کر کے بٹھا رہے ہیں اور اپنے گھر والے سے چائے منگوا رہے ہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو دوست سے بات لگ گئی کرنے۔
میں بہت اس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، آج ہی مغرب کے بعد ایک آدمی مجھ سے بات کر رہا تھا اس سلسلے میں، اور ایسے نہ جانے کتنے کیس ہیں۔ بھائی دوستی ہے آپ کی تو آپ باہر تک رکھو نا، بیٹھک تک کیوں لے جا رہے ہو آپ وہاں تک؟ پھر بات وہاں تک پہنچے گی۔ بھئی یہ دل ہے، پتہ نہیں کس وقت کہاں چلا جائے، کس وقت کس پر آ جائے، کچھ پتہ ہے اس کا۔ آپ دوست کو لے جا رہے ہو اور معاملہ پھر خراب ہوگا، اب روتے پھرو گے خامخواہ۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، اپنے گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کا ساتھ دینا چاہیے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، تعریف کرنی چاہیے، ان کا مذاق نہ بنانا چاہیے۔ بیوی کو اگر کوئی چیز نہیں آتی بنانی تو اگر آپ سے آتی ہے اس کو سکھانا چاہیے، سکھانا چاہیے اس کو، بھئی یہ اس طرح بنتا ہے، یہ اس طرح بنتا ہے، اور اپنی بیوی کی عادتوں کو سمجھنا چاہیے، ان کی عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ اور یہ تمام کام اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کے کریں گے تو یہ تمام کام عبادت میں لکھے جائیں گے۔ آپ چائے بنائیں گے تو چائے بنانا دنیا کا کام ہے، لیکن اگر سنت سمجھ کے کریں گے تو یہ چائے بنانا بھی آپ کا کیا میں شمار ہوگا؟ عبادت میں شمار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔